السلام علیکم ناظرین ہم اس وقت ثوابی دھرنے میں موجود ہیں۔ ثوابی دھرنے کے چیئرمین کامران ہجرت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ خان صاحب نے فرمایا تھا کہ یہاں ثوابی انٹرچینج پہ دھرنا ہونا ہے، دھرنا یہاں سے وہاں چینج کیوں ہوا؟ آئیے ان سے جانتے ہیں اور یہ اپنی ہی زبانی بتاتے ہیں کہ یہ جلسہ یہاں سے وہاں چینج کیوں ہوا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے بھائی۔ اچھا سر، پاکستان کو بتائیے گا کہ جلسہ یہاں ہونا تھا اور آپ بھی 4 ماہ سے یہاں پہ دن رات دھوپ میں تڑپ رہے ہیں، خان کی رہائی کے لیے دن رات یہیں پہ موجود ہیں، تو جلسہ یہاں سے وہاں چینج کیوں ہو چکا ہے؟ بھائی جان، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ہماری قیادت جو کر رہی ہے، ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ نہیں کہ ہم قیادت کے ساتھ نہیں ہیں، ہم قیادت کے ساتھ ہیں، لیکن قیادت کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ ترنول میں انہوں نے جلسے کا کہا ہے، وہاں پہ انہوں نے کینسل کر دیا، کیوں؟ پوری قوم آ گئی، پورے لاہور سے، بلوچستان سے، ہر جگہ سے لوگ پہنچ گئے ترنول میں، انہوں نے جلسہ کینسل کر دیا کیونکہ وہاں پہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے۔ تو ترنول سلام آباد سے جلسہ کینسل ہو چکا تھا۔ میری بات سنیں، ابھی خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پنجاب میں یہ نہیں کر سکتے، آپ لوگ کمزور ہے، آپ میں اتنا ہمت نہیں ہے کہ آپ پنجاب میں جو ہے نا جلسہ کرے، تو آپ کی پی کے اور پنجاب کے بارڈر پر جلسہ کرے، جو کہ اگر آپ کا کیمرامین دکھا سکتے ہیں، یہ سامنے کی پی کے اور پنجاب کا بارڈر ہے جہاں پہ یہ دھرنا لگا ہوا ہے، اور یہ ایک بہت وسیع گراؤنڈ ہے، بہت بڑا گراؤنڈ ہے۔ ہم نے قیادت کو یہ بات پہنچائی بھی کہ بھئی اگر پنجاب میں نہیں یہ کر سکتے، کم از کم پنجاب کے راستے پہ تو کرو، پنجاب کے بارڈر پہ تو کرو نا۔ جی لیکن انہوں نے چینج کر دیا، کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی ساتھ ہیں خان کی رہائی کے لیے، جہاں پہ بھی آواز اٹھے گا، چاہے وہ پنجاب میں اٹھے گا، چاہے وہ کے پی کے جس جگہ پہ قیادت بولے گی، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم قیادت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ پنجاب کی طرف رخ کرو، آپ اسلام آباد کا رخ کرو، خان کی رہائی کے بارے میں بات کرو۔ جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بس جلسہ کر دیا اور نعرے لگا دیے، قصہ ختم، نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا بھائی جان، ہوگا تو اسلام آباد کی طرف بڑھے۔ ابھی بھی ہم ان کو کہتے ہیں، ابھی ہم اسی جلسے والی جگہ پہ جا رہے ہیں اور وہیں سے ہم یہی پیغام ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں جس جگہ پہ بھی چاہے ہم کو اکٹھا کریں، لیکن اس اکٹھا کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی ایکٹیویٹی کریں خان کی رہائی کے لیے۔ حقیقی آزادی پچھلے 4 ماہ سے دھرنا دے کر بیٹھی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ جلسوں سے کچھ نہیں ہوگا، نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں خان کے لیے نکلنا پڑے گا، تو کیا یہ اب نکلنے جا رہے ہیں؟ پچھلے 4 ماہ سے تو نہیں نکل پائے۔ بھائی جان، اس میں اگر ہم صرف قیادت کو کہے، صرف ان کی غلطی نہیں ہے، ہماری قوم کی بھی غلطی ہے، صرف لیڈرشپ پہ سارا الزام نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ جگہ پہ ہم 4 مہینے سے بیٹھے ہیں، چیخ چیخ کر، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ خان کی رہائی کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک سوچ لے کر آئے تھے، ایک ویژن کے ساتھ ہم آئے تھے کہ یہاں پہ پوری قوم ہمارے ساتھ اکٹھی ہوگی، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم عوام جو خان کے چاہنے والے ہیں وہ سب یہاں پہ آئیں گے اور خان کی رہائی کے لیے یہاں سے ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اور تب نہیں اٹھیں گے جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ تو نہیں ہوا، چلو کوئی بات نہیں ہے، ہمارا ضمیر، ہمارا اپنا جو نیت ہے، ہمارا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم گھر میں بیٹھے، اس لیے اس دھوپ میں، بارش میں، طوفان میں، جو بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ تکلیفات ہے، وہ آپ سب کو اندازہ ہے، جتنے بھی پورے پاکستان کو اندازہ ہے کہ ہم یہاں پہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو 4 مہینے ہم نے یہاں پہ گزارے ہیں وہ اللہ کی ذات کو پتہ ہے، لیکن ہمارے ضمیر کا آواز ہے، جتنے بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ ساتھی موجود ہے، یہ سب خان کے وہ چاہنے والے ہیں جو کسی بھی حالت میں یہ نہیں چاہتے کہ یہ گھروں میں بیٹھے۔ اچھا، آپ کا کہنا یہ ہے کہ عوام کی بھی غلطی ہے۔ میں نے ابھی بھی دیکھا پورے پاکستان میں ایم پی ایز، ایم این ایز نے قوم کو، کارکنان کو کچھ سہولیات پرووائڈ نہیں کی، جیسا کہ ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں کی، لوگ نہیں جلسے میں پہنچ پا رہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں قوم کی غلطی؟ ایم پی ایم این ایز خود ایکٹیو نہیں ہے۔ بھائی جان، ابھی کیوں ہمارے منہ سے ایسی باتیں آپ نکلوانا چاہتے ہیں؟ ہم نے خان صاحب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ خان صاحب آپ کمبا کھڑا کرو گے، ہم کمبے کو ووٹ دیں گے۔ جی بالکل۔ جب ابھی خان صاحب نے قدرتی طور پر وہ کھمبے کھڑے کر دیے تو اس میں کمبوں کا کیا غلطی ہے؟ کمبوں سے آپ کیا مانگتے ہیں؟ کھمبے کہتے ہیں ہم تو بولتے ہی نہیں ہیں، ہم تو وہ بے کہتے جان۔ ہیں ہم کچھ نہیں کرتے، بھائی ہم کھمبے ہیں، ابھی کمبوں سے آپ کیا مانگتے ہیں؟ جی ناظرین، ہجرت کامران نے اپنا نام ہجرت اس لیے رکھا کہ خان صاحب کے لیے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے آپ کو یہ نظر آ سکتا ہے
کہ یہ ٹینٹ اور یہ سارا جنگل میں بندوبست کیا خان صاحب کی رہائی کے لیے. یہ بندے چند ضرور ہیں, بندے تھوڑے ضرور ہیں, ان کے حوصلے چند نہیں ہیں, ان کے حوصلے کم نہیں ہیں, ان کے حوصلے تھوڑے نہیں ہیں. خدا کی قسم صبح کا ناشتہ جب میں نے دیکھا, کل کے چاول تھے جیسے متنجن بنا ہو, جیسے وہ کھچڑی بنی ہو, اور جیسے وہ دلیا بنا ہو, میرا کھانے کو دل نہیں کیا. یہ لوگ وہ کھانا کھا کے. میرا ایک سوال اور ہے پورے پاکستان کے ایم پی ایم این اے سے, لیڈرشپ سے ایک سوال اور ہے. جی ناظرین, کیا وہ یہ کھانا کھائیں گے جو یہ نوجوان کھانا کھا رہے ہیں؟ کس لیے کھا رہے ہیں؟ ان کو وہ کھانا مجبوری ہے, خان صاحب کی رہائی کے لیے. یہ جنگل میں بیٹھے ہیں. کیا میں نے ایم پی ایس لیڈرشپ وہ کھانا کھائے گی؟ کیا وہ یہاں رہن سہن کرے گی؟ کیا یہ تپتی دھوپ میں یہاں بیٹھیں گے؟ کیا ایم پی ایم این ایز یہاں جنگلات میں بیٹھیں گے جہاں نانے دھونے اور حاجت کی یہاں پہ مشکلات ہے, ہر قسم کی مشکلات ہے, وہ وہاں بیٹھیں گے؟ اگر یہ بیٹھے ہیں لیڈرشپ کے, پھر ان پہ الزامات ہیں, لیڈرشپ پھر ان پہ ناراض ہے. وہ اس لیے کہ ہمارے نمبر کم ہو جائیں گے, ہم ڈاؤن ہو جائیں گے, یہ اپ ہو جائیں گے, یہ آگے چلے جائیں گے, ہم پیچھے چلے جائیں گے. نہیں, ہجرت کامران صاحب خود کہہ چکے ہیں, بھائی صاحب آؤ تو صحیح, میں پیچھے ہوں اور آپ آگے ہیں, اس کا فیصلہ آپ کیجئے گا. اس کے ساتھ مجھے دے اجازت اینکر رانا خالد عبداللہ ثوابی. اللہ حافظ.